السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مومنہ بطول اور میں آج آپ کے لیے لائی ہوں اپنے شو کا ایک نیا ایپیسوڈ جس کا نام ہے گولڈن مومنٹس ود وینس۔ ویورز، آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں ان کا نام ہے خواجہ طارق نذیر صاحب۔ ان نون گروپ سے ان کا تعلق ہے، سابق انفارمیشن سیکرٹری سندھ بھی رہ چکے ہیں۔ آئیے ان سے باتیں کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ سر، آپ جب انفارمیشن سیکرٹری تھے تو تب آپ کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں، میں نون گروپ سے نہیں ہوں، میرا تعلق جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ اچھا۔ یہ ایک مطلب پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، آپ جانتے ہیں۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں یہ عرض کروں کہ مجھے یہ ذمہ داری پچھلے سال دی گئی تھی، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پارٹی کا جو موقف ہوتا ہے یا بیانیہ ہوتا ہے یا نیریٹو ہوتا ہے اس کو عوام تک پہنچانا۔ اچھا۔ اور یہ بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس کو آپ کس طرح کرتے ہیں، وہ جو بھی آپ کو ٹولز یا فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں اس کے ذریعے آپ یہ کام کرتے ہیں۔ اس میں الیکٹرانک میڈیا ہوتا ہے، پرنٹ میڈیا ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں پھر آپ دیکھتے ہیں، اور کس طرح اپنی پارٹی اور پارٹی کی قیادت اور سرگرمیاں جو ہیں ان کو اجاگر کرنا، لوگوں کو مطلب موٹیویٹ کرنا، تو یہ فرائض میں شامل ہوتا ہے۔ یہ ساری آپ کی رسپانسبلٹی؟ جی بالکل۔ تو کس طرح سے آپ نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا؟ ایسی کون سی انسپریشن تھی آپ کے پاس یا آپ کے اندر جذبہ تھا کہ آپ کو ملک اور قوم کی خدمت کرنی؟ دیکھیے، سب سے اہم بات تو یہ ہے، اور جو حقیقت بھی ہے، کہ ہمارا جو گھرانہ ہے اس کا تعلق جو ہے قیام پاکستان سے پہلے سے ہی تحریک پاکستان سے تھا۔ صحیح۔ والد صاحب دہلی میں ہوا کرتے تھے، تو وہ تحریک پاکستان کی جو سرگرمیاں تھیں، ان کا نوجوانی کا دور تھا، تو وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے۔ 47 میں جب پاکستان کا قیام وجود میں آیا تو اس سے پہلے وہ مائیگریٹ کر گئے تھے، کراچی تشریف لے آئے تھے، اور وہ دن اور آج کا دن ہے ہمارا تعلق جو ہے مسلم لیگ سے ہی رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آگے چل کر مسلم لیگ نے کئی جہتیں اور نام بدلے، اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ جو نمائندہ جماعت ہے، پاکستان کی خالق جماعت ہے، اس کی صحیح حقیقی نمائندگی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی کرتی ہے۔ تو ازرائے مذاق آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا تعلق یا میری پیدائش جو ہے مسلم لیگ نون کے میٹرنٹی ہوم میں ہی ہوئی تھی۔ اچھا اچھا اچھا۔ وہ میرا گھر ہے۔ یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ آپ کی رگ رگ میں بستی ہے؟ جی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ خون میں شامل ہے۔ صحیح۔ تو ابھی آج کل جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں گے؟ کیا ہونے والا ہے اکتوبر میں؟ سب جو ہے وہ بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ ایسا کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے، 2018 کے جو انتخابات ہوئے، پوری قوم جو ہے وہ یہ جانتی ہے کہ کس طرح آر ٹی ایس سسٹم جو ہے وہ بند ہو گیا، کس طرح جو ہے 90% جو فارم 45 ہوتے ہیں اس پہ پولنگ ایجنٹس کے جو ہے دستخط نہیں تھے۔ اچھا۔ اور کس طرح دیہی علاقوں کے ریزلٹ جو ہے پہلے آئے، اور جو شہری علاقے ہیں ان کے رزلٹ 2-3 دن کے بعد آئے، اور کس طرح الیکشن سے پہلے جسے پری پول ریگنگ کہتے ہیں وہ ہوئی، پولنگ والے دن ہوا یہ کام، اور الیکشن کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس کے بعد ایک حکومت جو ہے معرض وجود میں لائی گئی، جو در حقیقت عوام کی جو خواہشات تھیں یا عوام کے جو جذبات تھے اس کے بالکل برخلاف تھی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں ہوں یا پاکستان کے عوام ہو، انہوں نے ملک و قوم کے مفاد میں کسی غیر آئینی راستے کا انتخاب نہیں کیا۔ اچھا۔ دل پر پتھر رکھے اس حکومت کو برداشت کیا۔ اچھا۔ چلیے، آپ نے جو وعدے کیے تھے الیکشن سے پہلے، آپ نے جو کمٹمنٹس کی تھی، آپ کو لگتا ہے عوام نے غلط حکمران کو چن لیا؟ نہیں، عوام نے نہیں چنا، معاف کیجیے گا، عوام نے نہیں چنا۔ تو آپ کو لگ رہا ہے دھاندلی ہوئی ہے؟
دھاندلی ہوئی ہے. اچھا. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کے جو مسائل ہیں وہ صرف اور صرف جو حقیقی نمائندے ہوتے ہیں، عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آنے والے لوگ ہی ہوتے ہیں، انہی کو ادراک ہوتا ہے، انہی کو احساس ہوتا ہے اور وہی اس کا حل نکالتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ 5 سال کے بعد ان کا ایک کڑا احتساب ہوگا اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں، تو آبویسلی ان کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. اب چونکہ یہ جو بھانمتی کا کنبہ ہم پہ مسلط کر دیا گیا ہے. اچھا، یہ زبردستی کا کنبہ لگ رہا ہے. جی زبردستی کا، کہیں کا روڑی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی کا کنبہ ہے یہ. اچھا. تو یہ ڈیلیور نہیں کر پایا. آج 72 سال میں جو مہنگائی ہوئی ہے، ان 2 سالوں میں اس سے کہیں زیادہ، ڈبل سے زیادہ مہنگائی. لیکن آپ یہ تو دیکھیں نا، ان کو ٹائم تو دینا. پہلی حکومتوں نے بھی اپنے 5 سال خاک ہو جائیں گے تم کو خبر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. اچھا. دیکھیے اس وقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیاسی لوگ ہیں نا، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ 5 سال پورے کرتے، لیکن کیا پاکستان اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو 2 سوا سال میں ملک کا حشر نشر اور خاص طور پہ غریب آدمی کا، غریب عوام کا جو جینا دو بھر کر دیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے 2.25 سال اگر ان کو مل گئے تو یہ اس ملک کا نقشہ کیا کر دیں گے؟ کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں؟ اس بات کو بھی چھوڑیے، آج مثال کے طور پر پاک افواج کا جو بجٹ ہے 1400 ارب ہے. اچھا. ٹھیک، لیکن در حقیقت وہ 1400 ارب نہیں ہے، وہ 1100-1200 ارب سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو اس کی ریئل پرچیزنگ پاور ہے، مہنگائی کی وجہ سے، ڈالر کی ریٹ کی بڑھنے کی وجہ سے 30-40% آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اس کی وجہ سے ریئل پرچیزنگ پاور جو ہے وہ 1100 یا 1200 ڈالر سے زیادہ نہیں ہے، ارب ڈالر. تو آپ اپنے دفاع کو کمپرومائز کر رہے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے، جب آپ کی معیشت کا یہ حال ہوگا، معیشت کا پہیہ جو ہے جام ہو جائے گا، تو روزگار نہیں ملے گا. آپ کے کہنے کا مطلب ہے 1100-1200 ارب ہے، لیکن وہ 1400 ہے، لیکن وہ پریکٹیکلی ان ایفیکٹ جو ہے وہ 1100 ارب ڈالر ہے. اچھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں دن بدن دفاعی طور پر کمزور ہوتے چلے جائیں گے. بھارت نے پچھلے دنوں فرانس سے نئے طیارے خریدے. کیا آپ اب وہ طیارے خرید سکتے ہیں اس مہنگے ڈالر کے ساتھ؟ نہیں. بالکل. جب آپ کی روٹی کا، کیک کا، پائی کا سائز بڑا ہوگا، تبھی آپ کو تمام دوسرے اداروں کو بجٹ دینے میں آسانی اور سہولت ہوگی. ہم نے 500 ارب روپیہ دیا تھا ضرب حذف کے لیے اور رد الفساد کے لیے، تبھی جا کے جو ہے پاکستان میں جو ہے دہشت گردی ختم ہوئی اور معاشی سرگرمیاں جو ہیں وہ اپنے عروج پہ پہنچ رہی تھیں. پاور پلانٹس لگے، سڑکوں کا نیٹ ورک، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا. تو یہ تمام کام جو ہے ہم نے 5 سالوں میں کیے. آپ دیکھ سکتے ہیں آٹا اگر وہ 30-35 روپے تھا تو وہ 30-35 روپے جو ہے 5 سال رہا. چینی اگر 53 روپے تھی 53 روپے ہی رہی، 115 یا 20 نہیں ہو گئی. آج چینی 115، دوائیاں 120 روپے ہو گئی. دوائیاں 500% بڑھ گئی. گیس میں 5 سال میں 1 روپے کا اضافہ نہیں ہوا. پیٹرول جو ہے 65 روپے لیٹر تھا اور آج کتنا 100 روپے سے زیادہ ہے. تو آپ اس ملک کو، غریب آدمی کا، دیکھیے اگر کوئی بھی حکومت آتی ہے، چاہے وہ ہماری ہو یا کسی اور پارٹی کی ہو، اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام ہیں ان کی زندگیوں کو سہل بنائیں، ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا. یعنی کہ آپ کو لگ رہا ہے 2 سال 4 مہینوں میں یہ حکومت کچھ نہیں کر پائی تو یہ آگے بھی کچھ نہیں کر سکے گی. وہ کہتے ہیں پوت کے پاؤں جو ہے نا پالنے میں ہی دیکھے چلے، پتہ چل جاتا ہے کہ اتنے بڑے ہو کے کیا کرنا ہے. اچھا. دیکھیے نا، میں نے جو بھانمتی کا کنبہ آپ سے کہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیگر پارٹیوں سے پورے مطلب سیاسی جماعتوں کا کچرا جو ہے آپ نے اکٹھا کیا اور اس کو واشنگ مشین میں ڈالا، لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. تو ابھی جو یہ سارے ہونے جا رہی ہیں ریلیاں، اپوزیشن جو ہیں، آپ سب لوگ جو ہیں، آپ کو لگتا ہے آپ کی ان ریلیوں سے کوئی اثر پڑے گا ان پہ؟ ہاں جی، اثر تو پڑا ہے.
ابھی تو پہلا جلسہ ہمارا 16 کو پلانڈ ہے نا. ہاں جی. اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ سینٹرل پنجاب میں گجرانوالا کے گرد و نواح میں لاہور میں کنٹینرز بلاکیٹس چھاپے گرفتاریاں اور کیا کچھ نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کسی کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں اور کسی کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں جو دعوے کرتے تھے کہ ہم کنٹینر بھی دے دیں گے کھانا بھی دے دیں گے. تو وہ سب جس طرح الیکشن کے دعوے تھے اسی طرح کے دعوے نظر آتے ہیں. آپ کو لگتا ہے وہ ہرڈلز ڈال رہے ہیں؟ لگتا نہیں ہے. آپ خود آپ کا یقین ہے آپ کو؟ آپ دیکھ لیجئے نا. آپ نے تقریر پہ پابندی لگا دی پیمرا نے. ٹھیک ہے. کیوں؟ یہ خوف ہے. آج سوشل میڈیا کا کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ آزاد ہے, اس کے ہاتھ میں آپ روک سکتے ہیں؟ بالکل کوئی روک سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. کروڑہا اسمارٹ فونز لوگوں کے پاس پاکستان میں ہیں. جی جی. تو کیا آپ روک سکتے ہیں؟ آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. آپ وہی 50 اور 60 کی دہائی کی جو آپ جلسہ گاہ میں جو ہے پانی چھوڑ دیا کرتے تھے, پھر کرنٹ چھوڑ دیا کرتے تھے. تو اس طرح آپ لوگ, اور یہ کنٹینر لگا لیں یا ٹینک کھڑے کر لیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, انہوں نے اگر نوشتہ دوار نہیں پڑھا تو ان کو پڑھ لینا چاہیے کہ عوام کو آپ جو وہ چاہتے ہیں وہ دیجیے, ان کو ریلیف دیجیے, ان کی باتوں پر کان دھریے. جس دن آپ نوٹس لیتے ہیں کسی چیز کا, اگلے دن وہ چیز جو ہے مہنگی ہو جاتی ہے. تو اب تو لوگ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ خدا را کسی چیز کا نوٹس نہ لیں, اس لیے کہ آپ نے آٹے کا بھی پرسوں نوٹس لیا, وہ 10 روپے کلو مہنگا ہو گیا. چینی کا نوٹس لیا, انکوائری کی, سب کچھ کیا, پتا چلا وہ 53 روپے سے آج 120 روپے ہو گئی ہے. چینی کا جو اسکینڈل آیا تھا اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جہانگیر ترین کے اسکینڈل کو ہاں دوبارہ سے اس کو دیکھیے پایہ تکمیل تک ابھی تک نہیں پہنچا. وہ ہوگا بھی نہیں. 3 کروڑ کی گاڑی اگر وہ تحفے میں دیتا ہے انصاف. میں ابھی نیوز میں پچھلے دنوں سن رہی تھی کہ ابھی اس کی انکوائریز چل رہی ہیں. دیکھیے 3 کروڑ کی اس نے گاڑی اگر تحفے میں دی تھی انہیں, تو ایسے ہی تو نہیں دی تھی. 115 ارب روپے کا ڈاکہ مار کے وہ چلے گئے. خسرو بختیار جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, بجائے اس کے کہ ان کا احتساب ہوتا, نیب انہیں بلاتی, ان کو ایک چھوٹی منسٹری سے اٹھا کے بڑی منسٹری دے دی گئی ہے. بالکل. تو سارے لوگ, وہ کیانی صاحب تھے, وہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب تھے, وہ خاتون تھی آئی ٹی کی, یہ سب کہاں ہیں؟ یہ سب دہاڑیاں لگانے آئے ہیں. دہاڑیاں لگائیں گے اور حکومت گئی نہیں اور ان کے بیگز تیار ہوں گے اور یہ نکل جائیں گے. یعنی کہ آپ کو لگتا ہے جہانگیر ترین کا وہ جو اسکینڈل ہے وہ صرف ایک ہوا تھا اور اس کی کوئی انکوائریز نہیں بیٹھی؟ بیٹھی بھی تو کیا ہوا؟ آج بھی عوام جو ہے 120 روپے فی کلو چینی لینے پر مجبور ہیں, اور یہ یہاں رکے گی نہیں. ابھی جو حالات نظر آتے ہیں یہ قیمتیں ابھی اور بڑھتی چلی جائیں گی کیونکہ یہ نااہل ہیں. بالکل نااہل ہیں. ہم اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے, مجھے بریک پہ جانا ہے. ویئرز ہم ملیں گے آپ سے ایک چھوٹی سے بریک کے بعد.